ہیلو، آج ہم تفصیلی اردو سمری کریں گے۔ ریڈ پیپل لائک اے بک۔ اس کے مصنف ہیں پیٹرک کنگ۔ یہ کتاب انسانی نفسیات، باڈی لینگویج، جذبات، گفتگو اور رویوں کو سمجھنے کے فن پر مبنی ہے۔ مصنف کا مقصد یہ سکھانا ہے کہ ہم لوگوں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے غیر لفظی اشاروں کو بھی سمجھ سکیں تاکہ ان کی شخصیت، جذبات اور ارادوں کو بہتر طور پر جان سکیں۔ انسان ایک کھلی کتاب کیوں نہیں ہوتا؟ مصنف کے مطابق ہر انسان اپنے اندر ایک الگ دنیا رکھتا ہے۔ لوگ اکثر اپنے اصل جذبات چھپا لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے پریشان ہوتے ہیں، یا بظاہر پر اعتماد نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم صرف الفاظ پر انحصار کریں تو ہم اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے چہرے، جسم، آواز، رویوں اور عادات کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے۔ مشاہدہ کرنے کی طاقت۔ کتاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایک اچھا مشاہدہ کرنے والا بنیں۔ اکثر لوگ گفتگو کے دوران جواب دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں تو نوٹ کریں وہ کیسے بیٹھا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، وہ نظریں ملا رہا ہے یا نہیں، اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے ذہنی اور جذباتی حالات کے بارے میں معلومات دیتی ہیں۔ باڈی لینگویج کا کردار۔ انسان کا جسم اس کے ذہن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آرام سے بیٹھا ہے، کندھے سیدھے ہیں اور چہرہ پرسکون ہے تو عموماً وہ خود کو محفوظ اور پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص بار بار ہاتھ ملا رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے تو یہ بے چینی، دباؤ یا عدم اعتماد کی علامت ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جسم اکثر وہ سچ بول دیتا ہے جو زبان چھپا لیتی ہے۔ آنکھوں کی زبان۔ آنکھیں انسانی جذبات کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ جب کوئی شخص دلچسپی سے بات سن رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار نظریں چرا رہا ہو تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں: گھبراہٹ، شرمندگی، بے چینی، عدم اعتماد۔ لیکن مصنف خبردار کرتے ہیں کہ ایک ہی اشارے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مائکرو ایکسپریشنز۔ یہ ایسے تاثرات ہوتے ہیں جو صرف ایک لمحے کے لیے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے میں بالکل خوش ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر اداسی نمودار ہو جائے۔ یہ مائکرو ایکسپریشن اس کے حقیقی جذبات کی جھلک ہو سکتی ہے۔ یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ انہیں محسوس نہیں کر پاتے، لیکن ماہر مبصر انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ جھوٹ کو کیسے پہچانیں؟ کتاب میں جھوٹ کو سمجھنے پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا اشارہ موجود نہیں جو 100% ثابت کر دے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ تاہم کچھ علامات مشکوک ہو سکتی ہیں: غیر ضروری تفصیلات دینا، سوال کا سیدھا جواب نہ دینا، بار بار بات بدلنا، غیر معمولی گھبراہٹ، رویے میں اچانک تبدیلی۔
لیکن ہمیشہ مختلف علامات کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ رویوں کے پیٹرن کو سمجھنا۔ ایک دن کا رویہ کسی شخص کی شخصیت نہیں بتاتا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مسلسل کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ وقت کا پابند ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے مستقل رویوں پر نظر رکھیں، نہ کہ صرف ایک واقعے پر۔ ہمدردی کی اہمیت۔ لوگوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہمدردی ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہے خود کو دوسرے شخص کی جگہ رکھ کر سوچنا۔ جب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص کن حالات سے گزر رہا ہے، تو آپ اس کے رویے کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی اصل نیت کو سمجھنا۔ کئی لوگ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کسی شخص کے الفاظ سے زیادہ اس کے اعمال کو دیکھیں۔ اگر کوئی شخص بار بار محبت، دوستی یا تعاون کی بات کرتا ہے لیکن عملی طور پر کبھی ساتھ نہیں دیتا، تو اس کی اصل نیت اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ آواز اور لہجے کی طاقت۔ صرف الفاظ ہی اہم نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کہنے کا انداز بھی اہم ہوتا ہے۔ ایک ہی جملہ مختلف لہجوں میں مختلف معنی رکھ سکتا ہے۔ مثال، ٹھیک ہے، یہ لفظ خوشی، ناراضی، مایوسی، غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا الفاظ کے ساتھ آواز پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ ایکٹیو لسننگ، فعال انداز میں سننا۔ بہت سے لوگ سننے کے بجائے صرف جواب دینے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک اچھا سننے والا پوری توجہ دیتا ہے، درمیان میں نہیں ٹوکتا، سوال پوچھتا ہے، سامنے والے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کا اعتماد جلد حاصل کر لیتے ہیں۔ جذبات انسانی رویوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ مصنف کے مطابق انسان زیادہ تر فیصلے جذبات کی بنیاد پر کرتا ہے اور بعد میں منطق سے انہیں درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوف، غصہ، خوشی، حسد، محبت اور امید جیسے جذبات ہمارے رویوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی شخص کے جذبات کو سمجھ لیں تو اس کے رویے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی ملاقات میں لوگوں کو کیسے سمجھیں؟ مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں فوراً فیصلہ نہ کریں۔ اس کے بجائے زیادہ سنیں، کم بولیں، سوال پوچھیں، رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ یہ طریقہ آپ کو زیادہ درست معلومات فراہم کرے گا۔ کتاب کا سب سے طاقتور سبق۔ مصنف کے مطابق لوگوں کو سمجھنے کا راز تفصیلات پر توجہ میں چھپا ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف الفاظ سنتے ہیں، جبکہ کامیاب مبصر چہرہ دیکھتے ہیں، آواز سنتے ہیں، جسمانی حرکات نوٹ کرتے ہیں، رویوں کے پیٹرن پہچانتے ہیں اور پھر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ریڈ پیپل لائک اے بک کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھنا کوئی جادو نہیں بلکہ ایک مہارت ہے۔ اگر آپ مشاہدہ کرنا، سننا، ہمدردی کرنا اور رویوں کے پیٹرن پہچاننا سیکھ جائیں
تو آپ دوسروں کے جذبات، ارادوں اور شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب سکھاتی ہے کہ الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے اشاروں کو پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اکثر انسان اپنی زبان سے کم اور اپنے رویے سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ خاموشی بھی ایک پیغام ہے۔ مصنف کے مطابق بعض اوقات خاموشی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھنے پر فوراً جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جائے تو ہچکچاہٹ سوچ بچار بے آرامی کی علامت ہو سکتی ہے۔ لوگ اپنے جذبات دوسروں پر منتقل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جو شخص ہر وقت دوسروں پر الزام لگاتا ہے، دراصل وہ اپنی ہی کمزوریوں سے پریشان ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی عمل کو پروجیکشن کہا جاتا ہے۔ اعتماد اور غرور میں فرق۔ پر اعتماد شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، جبکہ مغرور شخص خود کو ہمیشہ درست سمجھتا ہے، تنقید برداشت نہیں کرتا۔ یہ فرق شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جذبات فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منطقی فیصلے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اکثر فیصلے جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ خوف انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے، امید انسان کو آگے بڑھاتی ہے، غصہ جلد بازی پیدا کرتا ہے، محبت قربانی پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی شخص کے جذبات کو سمجھ کر اس کے فیصلوں کو بھی بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھنے کا فن۔ لوگوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ صرف دیکھنا نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ خوش ہیں؟ اس کے بجائے اگر آپ پوچھیں، آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے اچھی چیز کیا چل رہی ہے، دوسرا سوال زیادہ گہرا جواب حاصل کرتا ہے۔ لوگ دباؤ میں اپنی اصل شخصیت دکھاتے ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو تقریباً ہر شخص اچھا نظر آتا ہے، لیکن اصل شخصیت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ غصے میں ہو، دباؤ میں ہو، ناکامی کا سامنا کرے، تنقید سنے۔ ایسے حالات میں انسان کا حقیقی کردار ظاہر ہوتا ہے۔ جذباتی ذہانت۔ مصنف کے مطابق کامیاب تعلقات کے لیے IQ سے زیادہ EQ ضروری ہے۔ جذباتی ذہانت کا مطلب ہے اپنے جذبات کو سمجھنا، دوسروں کے جذبات کو پہچاننا، مناسب رد عمل۔ یہ مہارت زندگی کے ہر شعبے میں فائدہ دیتی ہے۔ لوگ توجہ چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں سنے اور سمجھے۔ جب آپ کسی کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو وہ آپ پر زیادہ اعتماد کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اچھا سننے والا شخص اکثر اچھا لیڈر اور اچھا دوست بھی ہوتا ہے۔ لوگ عادتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اکثر اپنی عادتوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کی روزمرہ عادات پر نظر رکھیں۔ وقت کی پابندی، گفتگو کا انداز، رد عمل کا طریقہ، دوسروں سے برتاؤ، یہ سب اس کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ کتاب کا آخری اور سب سے گہرا پیغام۔ مصنف کا کہنا ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کا مقصد انہیں کنٹرول کرنا یا ان پر برتری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تعلقات بہتر ہوں، غلط فہمیاں کم ہوں، ہمدردی بڑھے، لوگوں کو بہتر سمجھا جا سکے۔
ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔